ہمارے دوست شاہد صدیقی صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ طویل مدت بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ پروفیسر طاہر ملک بھی شریک مجلس تھے۔ شاہد صدیقی اسلام آباد میں تھے تو ان کے دم سے رونقیں تھیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو نیا رنگ دیا۔ کالم نگاروں اور اینکروں، شعراء اور ادیبوں نے بھی یونیورسٹی کا منہ دیکھا۔ طالب علموں سے مکالمہ شروع ہوا۔ کتاب میلے ہوں یا مشاعرے یا لیکچرز، ایک علمی رونق کا سا ماحول تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا صدیقی صاحب کے 4 سال گزر گئے اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ زندگی میں جو میں نے 2-3 لوگ دیکھے جن کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ ان ریٹائر نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں ڈاکٹر ظفر الطاف، ڈاکٹر انوار احمد اور شاہد صدیقی کے نام سر فہرست ہیں۔ معاشرے میں ان کا فیض کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا۔ پرویز مشرف دور میں ڈاکٹر ظفر الطاف کو OSD بنایا گیا۔ ویسے ہر دور میں ہی وہ زیر عتاب رہے۔ تو میں نے جنرل مشرف کے ایک بہت قریبی سیاستدان کو کہا کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے کسانوں اور لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ایک ذہین اور قابل بندے کو گھر بھیج دیا ہے، ان کا ٹیلنٹ گھر بیٹھ کر ضائع ہو جائے گا۔ ان صاحب نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ اس کے بعد میری ٹیلنٹ کے بارے میں سوچ ہی بدل گئی۔ میں نے عمر بھر دوبارہ کسی بندے کے بارے میں نہیں کہا اور نہ سوچا کہ فلاں کا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ٹیلنٹ ضائع ہوگا؟ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور جو ضائع ہو گیا سمجھیے کہ وہ کبھی ٹیلنٹ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک تکا تھا جو کچھ عرصے کے لیے کام کر گیا، اور جب اسے آگے سے مزاحمت ملی تو وہ دباؤ کا شکار ہو کر دوڑ سے نکل گیا یا نکال دیا گیا۔ ٹیلنٹ تو نکھرتا ہی اس وقت ہے جب اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے جو اسے دبانے کی کوشش کریں۔ پھر وہ ان تمام مشکلات کو زیر کر کے ایک تیراک کی طرح سمندر پر ابھرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دیکھ لینا، ڈاکٹر صاحب جس شعبے اور جس جگہ ہوں گے وہ وہاں تبدیلی لائیں گے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری حکومت کی بدقسمتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر انہوں نے حکومت میں کام نہ کیا تو وہ ضائع ہو جائیں گے غلط ہے۔ وہ جہاں جائیں گے اپنی الگ دنیا پیدا کر لیں گے، اور وہی ہوا۔ جب کچھ دنوں بعد انہیں امریکی ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے روم میں ایک اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، مجھ سے کام لینا ہے تو پاکستان میں لو تاکہ پاکستانی کسانوں کو فائدہ ہو۔ روم جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ ڈالروں میں بڑی تنخواہ مل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد انہیں وسطی ایشیا کے ایک ملک نے رکھ لیا کہ آپ ہمیں ہمارے ملک کے لیے زرعی پالیسی بنا کر دیں۔ جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو دن رات زرعی پالیسیاں بناتے دیکھا تو مجھے جنرل مشرف کی اس قریبی سیاستدان کی بات یاد آئی کہ ٹیلنٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو ضائع ہو گیا سمجھ لو وہ کبھی ٹیلنٹ تھا ہی نہیں۔ خیر، مجلس میں بات جھوٹی خبروں اور افواہوں کی طرف چل پڑی۔ لاہور میں جس طرح ایک جھوٹی خبر کو پھیلا کر طلباء کے ذریعے ہنگامے کرائے گئے، اس پر ہم تینوں افسردہ تھے۔ جھوٹ کے خریدار کتنی آسانی سے مل جاتے ہیں، جبکہ سچ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر جو دنیا کے کچھ ممالک میں جعلی خبروں کی وجہ سے پرتشدد ہنگامے ہو چکے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو پاکستان میں پہلی بار ایک جھوٹی خبر نے اس طرح ہنگامے اور توڑ پھوڑ کرائی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند ماہ پہلے برطانیہ میں بھی دور دراز بیٹھے ایک صاحب کی ایک جعلی خبر کی بنیاد پر ہنگامے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے برطانیہ کئی دن تک مشکل حالات کا شکار رہا۔ یہ ہنگامے اس وقت شروع ہوئے جب یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ برطانیہ میں جن 3 چھوٹی بچیوں کا قتل کیا گیا تھا ان کا قاتل ایک مسلمان تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور ان بچیوں کے قاتل کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ہیجان اور پاگل پن میں کون کب کسی کی سنتا ہے۔ ایوں سب نے دیکھا کہ برطانیہ کے مقامی گورے اور ایشیائی تارکین وطن اور مسلمان آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے لوگوں نے جلسے جلوس اور مارچ شروع کر دیے۔ تارکین وطن کو انگلینڈ سے ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف وہ گورے بھی باہر نکلے جو نسل پرست نہیں تھے اور تارکین وطن کے حامی تھے۔ انہوں نے برطانیہ کی تاریخ کے بڑے لانگ مارچ کر کے سب کو حیران کر دیا کہ اگر برطانیہ میں نسل پرست لوگ موجود ہیں تو ان سے زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو تارکین وطن کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب ذرا آپ رد عمل ملاحظہ کریں کہ برطانوی حکومت نے جھوٹی خبروں کے بعد پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا۔ انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنے والے 1500 لوگوں کو گرفتار کیا اور اب تک ان میں سے اکثریت کو سزا سنائی جا چکی ہے۔ راتوں رات عدالتیں لگا کر CCTV کیمروں کی مدد سے مجرموں کی شناخت کر کے سب کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں دکھائی جا رہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے برطانیہ کا تشخص خراب کیا ہے اور بڑے پیمانے پر فسادات کی کوشش کی ہے جس میں سینکڑوں جانیں جا سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں ایسی نفرتیں پیدا کر دیں جو ایک سلگتی آگ کی طرح معاشرے کو کھا رہی ہیں۔ جھوٹی خبروں کی وجہ سے برطانوی سماجی نظام مزید نفرت اور تقسیم کا شکار ہو گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو برطانوی وزیر اعظم نے ہنگاموں کے وقت ہی کہا تھا کہ جو لوگ ان ہنگاموں میں ملوث ہیں وہ تسلی رکھیں، انہیں برطانوی قانون نہیں چھوڑے گا۔ پولیس راتوں کو ان کے دروازوں پر دستک دے گی، اور پھر وہی ہوا۔
रातों रात ऐसे शरपसंदों को उनके घरों से गिरफ्तार करके रात तक खुलने वाली अदालतों में पेश करके सजाएं सुनाई दी गईं और अब भी सुनाई जा रही हैं। इस तरह की जैली खबरों का कमाल हमें अमेरिका में भी नजर आया, जहां वहाँ सोशल मीडिया पर पोस्टें लगना शुरू हो गईं कि गैर कानूनी तारकीन वतन एक रियासत में लोगों के पालतू कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया का यह प्रोपेगेंडा इतना मोहलिक था कि जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का लाइव मुबाहिसा हुआ तो उसमें ट्रंप ने इस झूठी खबर को एक हथियार के तौर पर डेमोक्रेट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि वो तारकीन वतन जिन्हें सदर बाइडन और कमला हैरिस गैर कानूनी तौर पर अमेरिका ला रहे हैं वो इतने बावले हो गए हैं कि लोगों के कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं। इस पर फौरन ही रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया और पता चला कि ये सब झूठ है। किसी गैर मुल्की तारके वतन ने किसी की बिल्ली या कुत्ता नहीं खाया। ये सब ट्रंप के हामियों की फैलाई गई जाली खबरें थीं, फेक पोस्ट थीं जो सोशल मीडिया पर फैलाई गईं ताकि ट्रंप का इमिग्रेशन के खिलाफ जो मौक़िफ़ है उसे तक़वियत मिल सके और लोगों को तारकीन वतन के खिलाफ भड़काया जा सके। अब जब बरतानिया से अमेरिका तक पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता ममालिक के अवाम भी एक सेकंड में जाली खबरों पर ईमान ले आते हैं तो भला पाकिस्तान में झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के ज़रिए कॉलेजों और इदारों को तबाह करने में कितनी देर लगती है। किसी ने क्या खूब कहा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है बनिस्बत इसके कि इन्हें कायल किया जाए कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।